کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں گے آج تو روزہ ہے. صرف اس وجہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے. اصلی خوشی ان کی ہے. ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یار میں کیا کروں. سو یہ کیا ہے جی ہاں یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کی شکلیں آنی چاہیے اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ کھانے میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھایا جائے. فروٹ چاٹ نہیں رکھی, فروٹ نہیں تو یہ نہیں تو وہ, مطلب سوچیں ہمارے پاس مینیوز ہیں, ان کے پاس ایک مینیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں. تو یہی ہے نبی علیہ السلام نے پوری لائف ایسے گزار کے دکھائی اپنی کہ جس میں کوئی ایک غریب کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو پیسے تھے نا, جو پیسے ہوں تو پھر اللہ کرنا آسان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے وہی لائف گزار کے دکھا دی ہے کہ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اتنی بڑی مصیبتوں پہ اتنا بڑا ایمان کیسے آتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا ہمدردی کا لفظ جو ہے نا اردو, ایمپتھی کی جو اردو ہے نا وہ ہے نہیں. میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, شاعر کا بیٹا ہوں میں, بڑی اردو ڈھونڈی ہے. وہ نس جو ہے نا ایمپتھی, جو انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی, کسی کی تکلیف کے اندر خود پہنچ جانا, نہیں پہنچ جانا اس کے اندر, اس تکلیف کے اندر ادھر ہی پہنچنا جدھر وہ پہنچا ہوا ہے. اوہ یہ اب اس کی ایک لفظ میں اردو ہے نہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں ہے, اصل میں فلسفے کی ٹیسٹنگ ہے. ٹرو. کہ آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم, مطلب اسلام نے تمہارے تھرو لوگوں کی کیا خدمت کروائی. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو اپنے گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتہ, چھوڑے کہ تربت میں کتنے ہیں اور کراچی میں دور ریموٹ ایریاز میں کتنے ہیں لوگوں کے, پاکستان کے جو حالات ہیں, آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو 365 روزے مجبوراً رکھتا ہے. جب تک آپ اس گھر میں نہیں نہ گئے جس گھر میں ماں خالی پتیلے میں برتن ابال رہی ہے بچوں کو سلانے کے لیے, تب تک آپ کو اس دنیا میں آنے کا نا مطلب آپ ابھی آئی نہیں ہیں لائف میں. اس شعور کو, اس لفظ کو ہی نہیں سمجھے جس کو شعور کہتے ہیں کہ انسان کس کام آ سکتا ہے. تو میں خالی وہی بات ہے, جب تک آپ کے اوپر نہ آئے تب تک میری بات کے اندر اثر ہی نہیں آئے گا, جب تک آپ کے اوپر سے یہ سینیریو نہیں گزرا ہوا یا دیکھا نہیں آپ نے کسی کو. تو یہ وہ چیزیں, اس کی ایکٹنگ نہیں ہو سکتی. بس یو کی ناٹ بی کہ میں روزے دار ہوں, یو کی ناٹ ایکٹ. وہی روزہ ویسی چیز ہے جو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے, کیونکہ اب وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ نماز جھوٹی پڑھ سکتے لوگوں کو بغیر وضو کے پڑھ, ہمیں کیا پتہ وضو ہے کہ نہیں, ہمیں کیا پتہ. روزہ ایسی چیز ہے جو آپ ایکٹ نہیں کر سکتے, آپ کا یا تو ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ ایک ایسا رکن, روزے کا احساس ہے بالکل نا اصلی, آپ ایکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہوگا تو آپ در بدر گھوم رہے ہوں گے کہ کہاں سے ڈھونڈوں میں ایک اور ایسا بندہ کہ جس کو میں افطار کراؤں, یا جس کو کس طریقے سے میں اس کو پہنچاؤں کچھ, جو کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو ہمارے, میں بتا رہا ہوں اسلام اتنا بڑا بوجھ ہے ماشاءاللہ, جو ہم نے وعدے کر کے آ گئے ہیں نا, یہ بہت بڑا بوجھ ہے, اٹھانا ہے ہم نے. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم عیاشی بھی کی اور جنت بھی کی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جنت ان سے کہہ دو کہ جنت اتنی سستی نہیں دوں گا, جنت اتنی سستی نہیں دوں گا, ان کو بتا دو. میں کو بتا رہا ہوں یہ 5 رکن جو ہے نا, یہ کھڑکیاں ہیں, ان کے اندر سے نظر آتا ہے کہ اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو دن کے وقت سوتے رہنا, پورا دن روزہ سو کے گزارنا. سوچیں ہم تو مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں جو دن کے ٹائم سوتے رہتے ہیں, وہ بیچاروں کو ٹیکے لگے ہوتے ہیں دن کے. آپ اگر مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں کہ دن کے وقت سوتے ہوا کیا ہوتا ہے, پھر تو الٹا رکن ہے. رمضان تو جتنی ہوش مانگتا ہے نا ایک روزہ, یہ میں نے آپ کو ایک کھڑکی دکھائی ہے, ایک بندے اس ماں کی گھر کے حالات دیکھیں جو جان کے پتیلے کی آواز لگا رہی ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کھانا پک رہا ہے, اس دوران سو جائیں گے. یہ سچے واقعات ہیں, یہ صرف ہوش میں رہ کے ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں, سو کے نہیں. آپ کو بتاؤں روزے کا نا ہمیں نہیں, ان غربا کو انتظار ہونا چاہیے کہ اب ان کو پتہ چلے گا اللہ کی طرف سے, اور یہ ہماری طرف دوڑیں گے, کیونکہ اب ان کو فیل ہوئے گی کہ ہم پہ گزرتی کیا ہے. اور ہماری مطلب لٹرلی رمضان شوڈ بی دا بیسٹ منتھ فار آل غربا. کیونکہ مطلب فار ایگزامپل
آج کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں کیا کم مسائل ہیں، تو کسی اور ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں نیچرلی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں نا اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. کہ روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ نے بتایا ہمیں کہ تیرے اندر وہ تقویٰ آ جائے کہ صرف اللہ سے ڈر کے یہ معاملہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کہ اتنی تفریق ہے اس تقسیم میں کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور ایک کو سب کچھ ملا ہوا ہے. روزے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تاکہ تیرے اندر یہ والا تقویٰ آ جائے. تم پہ بھی روزہ فرض کیا اور ہر امت پہ کیا میں نے، اللہ نے کہا تاکہ تیرے اندر وہ پرہیز آئے، وہ ڈر آئے، وہ تقویٰ آئے. کہ یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ ایک غریب بالکل لاچار ہے سوشولوجیکلی اور ایک امیر کے پاس سب کچھ ہے. تیسرا ٹرائنگل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بغیر کسی وجہ کے اپیرنٹ وجہ کے ایک بندے کو دے رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا، اور ایک بندے کو بالکل بھی نہیں دے رہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا. تو روزہ کہاں سے آگے پیچھے؟ روزہ اس لیے ہے کہ اب تو کنیکٹ کر اس کے ساتھ کہ ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے جو مجھے اس وقت رزق مل رہا ہے کہ جس میں میرے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہو چکا تھا میرے والد صاحب کے تھرو. ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے؟ اور اس بچے نے کیا قصور کیا ہوا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ سے ریسورسز چھین لی گئی تھیں؟ وہ آیا ہے، وہ بھوکا ہے. تو اٹس اے ٹیسٹ آف اس. جس کے پاس ہے نا سحری اور افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے، یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو افطاری کی خوشی ہے. افطاری کی خوشی دیکھیں کیسے ہمیں اصل میں منانی چاہیے نا افطاری کی خوشی، کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی چیز تھی یہ جو ہمیں بغیر کسی وی ڈidn't deserve it and we got it for free. سیریسلی we just got it for free because اماں ابا کو رزق لگا ہوا تھا، میں پیدا ہو گیا ان کے گھروں میں. یہ ہے you need to earn it now. یہ ہے رمضان کا درس کہ چل بیٹا earn this. ایک نوالا پوری طریقے سے ڈیزرو کر. کیسے ادھر تک پہنچ اپنے ایٹ لیسٹ دل کو اور سوچ کو تو پہنچا کہ جس کے پاس نہیں ہے، تب تاکہ تیرا کنیکشن بن سکے اس کے ساتھ. آئی ہوپ. خیر پورا رمضان بھی اس سے بات کریں تو کم ہے.